اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے دوستو، آپ کو خوش آمدید میرے خوشحال زندگی کے چینل پر۔ میرے پیارے محترم ویورز اور پیارے بھائیوں، پیاری بہنوں، آج میں آپ کے لیے ایک بہت اچھا وظیفہ لے کر آیا ہوں، اور اس موضوع پر میں جو بات کروں گا آج کل وہ ہر انسان کے ساتھ درپیش ہے۔ آج کا سب سے بڑا مسئلہ انسانوں کے ساتھ اور دنیا میں ڈپریشن، پریشانیاں، بیماریاں، نوکری نہ ملنا، لڑائی جھگڑے، آپس میں ایک دوسرے کو زد و کوب کرنا ہے۔ کوئی بے روزگاری کی وجہ سے پریشان ہے اور کوئی گھریلو ناجائیوں کی وجہ سے بہت پریشان ہوتا ہے۔ اگر کسی کو نوکری نہیں ملتی وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے گھر میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، اور بعض اوقات نوجوان زندگی سے تنگ آ کر خودکشی بھی کر بیٹھتے ہیں۔ ایسے وہ تمام حضرات جو مختلف پریشانیوں میں مبتلا ہیں، آج ان کے ہی لیے میں ایک اچھا، خوبصورت، پر اثر قسم کا وظیفہ لے کر آیا ہوں۔ اگر کسی کا کوئی کام بگڑ گیا ہو، یا کوئی مصیبت میں مبتلا ہو، یا کسی مصیبت میں کوئی مبتلا ہو گیا ہو، تو اس کے لیے یہ وظیفہ ہے، اس کی تمام رکاوٹیں دور ہو جائیں گی اور اس کا کام بن جائے گا، یعنی کہ اس کا بگڑا ہوا کام درست ہو جائے گا۔ اور جب آپ وظیفہ کریں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی آپ کی تقدیر کو بدل دے گا، کیونکہ دعا تقدیر کو بدل سکتی ہے۔ فرمان الہی ہے کہ ہر ایک وہ وعدہ لکھا ہوا ہے، اللہ جو چاہتا ہے اسے مٹا دیتا ہے، اور جو چاہتا ہے برقرار رکھتا ہے۔ اسی کے پاس اصل کتاب لوح محفوظ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تقدیر کو دعا ہی روک اور بدل سکتی ہے، اور نیکی عمر میں اضافہ کرتی ہے۔ ایک بار عمر فاروق رضی اللہ عنہ بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے رو کر دعا مانگ رہے تھے کہ اے اللہ، اگر آپ نے مجھ پر کوئی بدبختی لکھ دی ہے تو اسے مٹا دیجئے، اگر کوئی خوشبختی لکھ دی ہے تو اسے برقرار رکھیے، کیونکہ آپ جو چاہتے ہیں مٹا دیتے ہیں، اور جسے چاہیں بحال رکھتے ہیں۔ الکتاب لوح محفوظ آپ کے پاس ہے، اس لیے بدبختی کو سعادت سے اور گناہوں کو نیکی سے بدل دیجئے۔ ان حقیقتوں کو جاننے کے بعد آپ سمجھ تو گئے ہیں کہ دعائیں ہی تقدیر کو بدل سکتی ہیں، کیونکہ آج کل دعائیں دینا تو لوگ کم ہو گئے ہیں، اور ایک دوسرے سے بغض رکھنے والے زیادہ ہو گئے ہیں۔ تو ایسے عمل کیجئے کہ جس کی وجہ سے لوگ آپ کو دعائیں دیں، کیونکہ آپ کو دعاؤں کی ضرورت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے عمل کو درست کریں تاکہ لوگ ہمارے لیے دعا کر سکیں۔ اور ہم نے تو نماز کو اپنی زندگی سے ہی ختم کر دیا، اور ہمیں 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرنی بہت ضروری ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ راضی ہی اسی طریقے سے ہوتا ہے کہ مجھ سے رجوع تو کرو، میں تمہاری ہر دعا کو سنوں گا۔ تو اللہ کے ناموں میں اتنی طاقت ہے کہ ہر وہ نام جس کو ہم پیار اور محبت اور اخلاص کے ساتھ ان کا ذکر کریں تو اللہ تعالیٰ دعا کو سنتا ہے اور ان کو قبول بھی کرتا ہے، اور آپ کی تقدیر کو بدل بھی دیتا ہے۔ آپ نماز کے بعد وظیفہ کریں، اور وظیفے کے بعد آپ دعا مانگ کر تو دیکھیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا نوازے گا، آپ کی ہر پریشانی کو دور کر دے گا، آپ کے گھر میں خوشیاں آ جائیں گی، اور ہر وہ پریشانی جس سے آپ پریشان ہیں وہ دور ہو جائیں گی۔ اور جو شخص نوکری کی تلاش میں اللہ تعالیٰ اس کو اپنے فضل سے، اپنے کرم سے اس کو بہت اچھا روزگار نوازے گا۔ جب اس کو روزگار مل جائے گا تو اس کے گھر میں خوشیاں آئیں گی۔ چلیں میں آپ کو اپنے وظیفے کی طرف لے کر چلتا ہوں۔ تو آپ نے وہ وظیفہ کرنا کیسے ہے؟ بہت ہی آسان وظیفہ ہے۔ اس کو کرنے سے آپ کے تمام معاملات زندگی ٹھیک ہو جائیں گے، آسان ہو جائیں گے۔ یہ جو وظیفہ ہے کسی بھی کام میں رکاوٹ کو دور کرنے کا وظیفہ ہے۔ آپ نے کرنا کیا ہے کہ صبح فجر کی نماز کے بعد آپ نے 40 دن تک روزانہ 3125 یعنی 3125 مرتبہ یا وکیلوں کا ذکر کرنا ہے، اور اس وظیفے کے شروع میں اور آخر میں درود پاک آپ نے 21 بار پڑھنی ہے۔ آپ نے پورے 40 دن تک متواتر اسی طرح وظیفہ کرنا ہے۔ اور وہ میری بہنیں حیض کے دنوں میں اس کو مت کریں، اور جب آپ پاک صاف ہو جائیں تو آپ نے اسی گنتی سے شروع کرنا ہے جہاں سے آپ نے چھوڑا۔ مثلا آپ نے 20 دن کیا ہے تو آپ پھر 20 دن سے شروع 20ویں دن سے آپ نے اس کو شروع کرنا ہے۔ اس کو کرنا 40 دن ہی ہے، اور پھر آپ نے کرنا کیا ہے کہ اسی طرح 3125 مرتبہ یا وکیلوں کا ورد کرنا ہے، اور اس کے شروع میں اور آخر میں درود پاک آپ نے ضرور پڑھنا ہے۔ اور 40 دن مکمل ہونے کے بعد اس طریقے سے دعا مانگنی ہے: اے بادشاہت کے مالک، میں اپنا معاملہ تجھے سونپتا ہوں اور اپنی فکر تیرے سپرد کرتا ہوں۔
بس مجھے اس چیز کی خوشخبری عطا کر جو میرے دل کی طرف سے تیری بارگاہ میں کب سے دستک دے رہی ہے۔ یا ذوالجلال والاکرام، یہاں موجود ہر شخص کے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف فرما۔ مولا، ان سب کے دلوں کی ہر نیک اور جائز خواہشات پر اپنی رضا، اپنی رحمت، اپنا فضل شامل کر کے کن فرما دے۔ اور اے اللہ، مجھ پر بھی رحم و کرم فرما۔ میں آپ کے سوا کس سے مانگوں اے اللہ، کیونکہ آپ کے سوا کوئی ہمیں وہ نہیں دے سکتا۔ آپ مان جائیں گے اللہ، اے اللہ، جب آپ مان جائیں گے تو سب رکاوٹیں خود ہی حل ہو جائیں گی اور ہر وہ بند راستہ خود ہی کھل جائے گا، کیونکہ تو اگر کن فرما دے تو ہر وہ بند راستے کھل جائیں گے، کیونکہ تو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ یا ذوالجلال والاکرام، ہمارے نیک مقاصد تک پہنچنے کا وہ راستہ آسان بنا دے جسے زمانے نے ہمارے لیے مشکل بنا دیا ہے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ آپ نے کچھ اس طریقے سے دعا کرنی ہے اور پھر دیکھیں آپ کے راستے کس طرح کھلتے ہیں، اور جو آپ کے دل میں آپ کی حاجت ہے اس کو پیش کر دینی ہے، اللہ کے حضور پیش کر دینی ہے۔ سجدے میں جا کے پیش کریں، ہاتھ اٹھا کے پیش کریں، جیسے بھی اس کی خدمت میں پیش کریں تو اللہ تعالیٰ اس کو سنے گا اور آپ کی تقدیر کو بدل دے گا۔ میرا اس چیز پہ یقین ہے کہ اللہ کو پیار اور محبت سے ایک دفعہ پکار کر تو دیکھیں، اللہ تعالیٰ آپ کی خالی جھولی کو خوشیوں سے بھر دے گا، ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں ہوگی۔ آپ کے ہر وہ جائز حاجات اللہ تعالیٰ اس طرح پورا کرے گا کہ آپ کے وہم و گمان میں نہیں ہوگا۔ تو اب آپ مجھ کو اجازت دیجیے، اس ناچیز بندے کو دعاؤں میں ضرور یاد کیجیے گا۔ آپ کی دعاؤں کو میں طلبگار ہوں۔ اللہ حافظ۔